نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ مولانا العظیم ثم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم۔ قابل صد احترام شہزادہ آل رسول جناب پیر سید افضال حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، معزز سادات کرام عشاق رسول غلامان مولا کائنات، سیدزادے کو دیکھا اور جو استقبال کیا اس سے دل خوش ہو گیا۔ اس لیے نہیں کہ ڈول ڈمکے تھے، یہ تو ہماری ایک روایت ہے، ہمارا کلچر ہے، ہمارے عرصوں پہ ایسا ہوتا ہے۔ دل اس لیے خوش ہو گیا کہ نوجوان مولا کائنات کے نعرے لگا رہے تھے۔ اور اب علی علی گلی گلی کرنا ہم پر فرض ہو گیا ہے، ہم سادات پر سید صاحب یہ فرض ہو گیا، اس لیے کہ اب اصل اور نقل کی پہچان اسی سے ہوگی۔ جو علی علی کرے گا وہی اصلی ہوگا، جو ذکر کسی اور کا کرے گا وہ اصلی نہیں ہے، نقلی ہوگا۔ یا علی 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 یا علی۔ اور بریڈ فورڈ کو بھی عجیب اعزاز حاصل ہے کہ یہاں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں اور ہر کسی کے ایام مناتے ہیں اور اپنا اپنا رشتہ بتاتے ہیں کہ ہم کس کے ہیں۔ مبارک ہو سید صاحب آپ کو، آپ نے اپنا رشتہ بتا دیا کہ ہم مولا علی کے ہیں اور ساری کائنات مولا علی کی ہے۔ یا علی۔ اور یہ نعرہ حیدری زمین والوں کا نہیں، فرش والوں کا نہیں، یہ عرش والوں کا ہے۔ یا علی۔ یہ نعرہ فرشی ہے ہی نہیں، یہ نعرہ عرشی ہے، یہ زمین والوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں کہ مقام احد پر علی جب تلوار چلا رہا تھا تو جبریل بما ملائکہ یہ نعرہ لگا رہا تھا۔ یا علی۔ جب مولا کائنات کی تلوار احد میں چل رہی تھی تو احد کی فتح یہ تلوار علی کا فیضان ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ورنہ بہت کچھ ہو گیا تھا وہاں پہ، جہاں میرے رسول کا وفادار چچا شہید ہوا، جس کے غم میں میرے رسول روتے رہے اور جس کے غم میں رونے کے لیے میرے رسول نے حکم دیا۔ آج بھی اگر آنکھ اشکبار ہو جائے رب کعبہ کی قسم نجات کا سامان سمجھتا ہوں۔ میرے رسول صابروں کے تاجور ہیں، صبر کی تلقین دیتے ہیں، لیکن جب حضور مدینے میں داخل ہوئے تو ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، سوائے حضرت امیر حمزہ کے گھر سے کوئی رونے والا نہیں تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا مدینے کی عورتوں سے کہیں کہ وہ میرے چچا کا نام لے کر روئیں۔ جب تھوڑی دیر کے بعد رونے کی آواز سنی تو پوچھا کس کے گھر سے آواز ہے؟ عرض کی آقا حضرت امیر حمزہ کے گھر سے آواز آ رہی ہے۔
فرمایا تم گوار ہو جتنی عورتیں میرے چچا کا نام لے کر رو رہی ہیں، میں محمد قیامت کے دن سب کی شفاعت کروں گا۔ ارے امیر حمزہ وہ ہے جن کی قبر پر میرے رسول جاتے ہیں، امیر حمزہ وہ ہے جن کی قبر پر خاتون جنت ننگے پاؤں جاتی ہے، ننگے پاؤں اپنے دادے کی قبر پر۔ اور یہ جو قبروں پر جھنڈے لگانے ہیں، یہ سب سے پہلے سیدہ پاک نے حضرت امیر حمزہ کی قبر پر جھنڈا لگایا تھا تاکہ میرے دادے کی قبر سب سے ممتاز نظر آئے۔ یہ خاتون جنت کا جھنڈا لگایا ہوا تھا کہ سب قبروں سے میرے دادے کی قبر ممتاز نظر آئے، جس کی قبر پر اگر مجھے تھوڑی بات کرنے تو پھر نعرہ لگاؤ، پھر مزہ آئے گا۔ سب سے پہلے جس کی قبر پر جھنڈا لگا وہ سید الشہداء، جس کو رسول نے کہا تھا شہیدوں کا تاجور کہا تھا، اس کی قبر پہ خاتون جنت نے جھنڈا لگایا تھا۔ سب قبروں میں میرے دادے کی قبر ممتاز نظر آئے۔ ہر قبر پر جھنڈا نہیں لگتا، ہر قبر پر اچھال نہیں دیا جاتا۔ ارے جس کی قبر میں مصطفیٰ کریم آتے ہیں، انہی کی قبروں میں غلاف چڑھتے ہیں، انہی کے میلے ہوتے ہیں، انہی کے عرس ہوتے ہیں۔ ہم قبروں کے پجاری نہیں ہیں۔ اگر قبروں کے پجاری ہوں تو یو کے میں بڑی بڑی خوبصورت قبریں ہیں، کبھی پیر فضال میں قبروں پر نہیں گئے ہیں۔ ہم اس قبر پر جاتے ہیں جس قبر میں مدینے والا ماہی آتا ہے۔ ہر قبر پر ہم نہیں جاتے، نہ ہر قبر پر اچھاڑ چڑھتا ہے، نہ ہر قبر کا مزار بنتا ہے، نہ ہر قبر کا مقبرہ بنتا ہے۔ اسی قبر کو مزار کہتے ہیں، اسی کی زیارت ہوتی ہے جس میں مدینے والا آتا ہے۔ ارے سید الشہداء تیری عظمت کو سلام۔ خدا کی عظمت کی قسم میں نے مدینے کے اس دیوانے سے سنا جو بارگاہ رسالت کا مقبول تھا۔ مجھے کہنے لگا حاجی غلام رسول بلیاں والا اس کا نام تھا، مجھے کہنے لگا حضرت جی اگر بارگاہ رسالت میں دعا کرانی ہو اور دعا قبول کرانی ہو تو پہلے سید الشہداء کی بارگاہ میں جائیں۔ فرمان لگے سید الشہداء آج بھی مدینے پاک کے گورنر ہیں، اگر وہ سفارش کر دیں تو سرکار کبھی رد نہیں فرماتے۔ جس کی قبر پر حضور روتے تھے، جس کی قبر پر حضور جاتے تھے، جس کی قبر پر خاتون جنت جاتی تھیں، وہ احد میں شہید ہوئے، لیکن واہ مولا علی تیری تلوار کے قربان جائے۔ جب تلوار علی چلی تو ہر کوئی بھاگ گیا، گردنیں کٹی۔ مصطفیٰ کریم گھاٹی میں کھڑے ہیں تو علی آئے، اور مصطفیٰ کریم کو دیکھ کر چہرہ علی پہ رونق تو بہار آ گئی۔ حضور فرماتے ہیں علی تجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، اس انداز سے تلوار چلا رہا تھا۔ عرض کیا آقا میرے کانوں میں آواز پڑی، کسی نے کہا کہ مصطفیٰ کریم شہید ہو گئے ہیں، تو میں نے کہا اب علی نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے۔ اب علی کی تلوار جب چلی تو سرکار فرماتے ہیں علی جب تو تلوار چلا رہا تھا تو جبریل بما ملائکہ یہ نعرہ لگا رہا تھا کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تجھ جیسا کائنات میں دلیر کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی کائنات میں تلوار کوئی نہیں۔ تو نعرہ فرش والوں کا نہیں ہے، عرش والوں کا ہے۔ نعرہ حیدری بند کرنے والے خود بند ہو گئے ہیں، لیکن نعرہ حیدری بند نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ گواہ مدینے کی گلی گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ چمر چمر گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی۔ آج میں نے یہ بات ٹی وی پہ بیان کی، آج دن کے پروگرام میں، کہ قیامت کا دن ہوگا، حشر برپا ہوگا،
سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ میری امت کو بلائے گا، پھر میں مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گا، لواء الحمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میری قرابت کی وجہ سے سب سے پہلے میرے ویر علی کو بلایا جائے گا، اور وہ جھنڈا میں علی کو عطا کروں گا، وہ جھنڈا علی کو عطا کروں گا، وہ جھنڈا جو کبھی خیبر میں دیا تھا، جب مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ جھنڈا کل اس کو دوں گا جس کی ہاتھ میں فتح ہوگی، ہر کوئی تمنا کر رہا تھا کہ جھنڈا مجھے ملے، ارے جھنڈا اس کو ملنا تھا جس کی طاقت کا اندازہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ عمر ابن ود ہو یا مرحب ہو، میرے مولا کے سامنے وہ طاقتور تھا، 1000 آدمی کا مد مقابل تھا، لیکن جب مولا مرتضیٰ کے سامنے آیا اس نے کہا تو جانتا نہیں میں عرب کا مانا ہوا پہلوان ہوں، عمر ابن ود ہوں، 1000 آدمی کے مقابلے میں تنہا لڑنے والا ہوں۔ کہا جانتا ہوں۔ کہا تو اپنے تعارف کرا، تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا سب مطری امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ قبلہ قاری صاحب نے شعر پڑھا اپنے انداز میں، یہ شعر ہے سیم کا، میں پڑھتا ہوں اپنے انداز میں۔ سر تو پہلا تک ہوئے ہم شکل پاویں، بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکتا۔ سر تو پہلا تک ہوئے ہم شکل پاویں، بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکتا۔ کسے مرد کلندر دی نظر باجو، نفس کدے بھی زیر نہیں ہو سکتا۔ اور ایک ضرب نال خیبر دا در توڑے، علی ورگا دلیر نہیں ہو سکتا۔ اوے منکر ملوانا تے جائے جنت، اوے ہنیر نہیں ہو سکتا۔ ملوانا تے جائے جنت۔ سیم نے ایک اور بڑی پیاری گل کی تھی، وہ آندہ لکھ پیس پاویں بدل بدلے آویں، چیل کدے شہباز نہیں ہو سکتی۔ لکھ پیس پاویں بدل بدلے آویں، چیل کدے شہباز نہیں ہو سکتی۔ وہ علم پاویں اڈاریا لکھ مارے، باز جنی پرواز نہیں ہو سکتی۔ جی میں کوئل تے کان دی یاد رکھو، ایک کو جئی آواز نہیں ہو سکتی۔ ایسے طرح گستاخ رسول پیچھے یارو ساڑھی نماز نہیں ہو سکتی۔ دنیا نے سمجھا میں یہ بیان کر رہا تھا تو سعودیہ سے مجھے کال آئی کہ ہم نے سنا ہے کہ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق کا حساب ہوگا۔ میں نے کہا حساب کی بات اور ہے، بلانے کی بات اور ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ مولا علی کو بلایا جائے گا، بلانا اور ہے، حساب لینا دینا اور ہے۔ حساب کسی سے ہو یا نہ ہو، لیکن میرے مولا سے کس بات کا حساب ہے؟ ارے جس کے بچڑے جنت کے سردار ہیں، جس کی بیوی جنت کی تاجدار ہے،
جس کے بارے میں جنت کے دروازے سے سوال ہوگا کہ علی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ اور ایمان ہے، جنت کے دروازے پر پہنچ چکا ہے حساب و کتاب دے کر، پھر علی کے بارے میں سوال ہے۔ جب تک علی کو نہیں مانے گا جنت ملے گی نہیں۔ ارے جو جنت دل چاہتا تھا کہ ذکر علی کروں اور کروں بھی بریڈ فورڈ میں، یہ بھی دل چاہتا تھا۔ اللہ سید کو خوش رکھے، دعا کرو یار اللہ کریم میرے سیدزادے کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ کریم دشمن کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ کریم ان کے فیضان میں مزید برکات عطا فرمائے۔ دل چاہتا تھا کہ ذکر علی کروں کیونکہ عبادت ہے، ذکر علی عبادت ہے، زیارت علی عبادت ہے۔ میں نہیں کہتا، مدینے کے تاجدار فرماتی ہے، آیا بھی کعبے میں، آیا بھی کعبے میں، جب 5 منٹ نعرے روک لیں، آیا بھی کعبے میں۔ کعبہ کو بہت بڑی بلڈنگ نہیں ہے، ایک کمرہ ہے چھوٹا سا، مجھے اندر جانے کی اعزاز حاصل ہے، اندر گیا ہوں، خدا کی قسم عبادت کرنے کے لیے نہیں گیا تھا، اپنے بابا کی جمن پونے دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ میرا بابا یہاں آیا تھا، اس لیے گیا تھا۔ چکوال کے ایک عبدالسلام صاحب ہیں، وہاں وہ انجینئر لگے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے آپ سیدزادے ہیں، میں مدینے پاک جا رہا تھا، کہنے لگے آج رک جائیں، میری ڈیوٹی ہے رات کو، میں آپ کو کعبے کے اندر لے جاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے کہا شرط کیا؟ کہنے لگے آپ سیدزادے ہیں، آپ وعدہ کریں قیامت کو رسول اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں گے۔ تو مجھے تو اپنی حقیقت کا پتہ تھا میں کیا ہوں، لیکن اس لالچ میں میں نے وعدہ کر لیا، اس لالچ میں وعدہ کر لیا کہ کعبے کے اندر جاؤں گا تو اپنے بابا کی جمن پویں دیکھوں گا، وہاں سجدہ کروں گا، اس کا بوسہ لوں گا، اس کو چوموں گا۔ لیکن حضرت عباس فرماتے ہیں، حضور کے چچا فرماتے ہیں، مولا علی کے چچا فرماتے ہیں کہ ہم نے سیدہ فاطمہ بنت اسد کو کعبے کے اندر جاتے ہوئے دیکھا۔ آج مولوی بیان نہیں کرتا، حجر اسود کو تو بیان کرتا ہے کہ وہ پتھر ہے، اس کو رسول نے چوما ہے، وہ قیامت کے دن پہچانے گا کس کس نے چوما ہے۔ لیکن حجر اسود یہاں ہے، یہاں رکن یمانی ہے، اس کا بوسہ بھی کیوں نہیں لیتا، اس کا ہاتھ لگاتا ہے، پتھر یہاں بھی ننگا ہے، اس میں دراریں ہیں، غلاف کعبہ وہاں سے پھٹا ہوا ہے، اس کا خانہ بنا ہوا ہے، یہاں ہاتھ لگاتا ہے، یہاں بوسہ دیتا ہے، یہاں سے پڑھتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، جس پر سرکار نے فرمایا رکن یمانی سے حجر اسود تک جو دعا مانگتا ہے میرا امتی 70,000 فرشتہ اس پہ آمین کہتا ہے۔ 70,000۔ یہ رکن یمانی کیا ہے؟ یہ رکن یمانی کیا ہے؟ مولوی سے پوچھو کیا ہے، کہتے ہیں یہ یمن کی سمت ہے، یہ یمن کی سمت ہے، ادھر شام کی سمت بھی ہے، اس کو کیوں نہیں ہاتھ لگاتا؟ یہاں کیوں ہاتھ لگاتا ہے؟ یہاں کیوں چومتا ہے؟ یہاں سے وہ دیوار کعبہ آج بھی کیوں پھٹی ہوئی ہے؟ ارے نادان، یہ رکن یمانی سمت نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میرے مولا کی والدہ اندر داخل ہوئی تھی، جو دیوار کعبہ پھٹی تھی، یہ رکن یمانی جگہ ہے جہاں سے آپ اندر گئی تھی۔ اور حضرت عباس فرماتے ہیں کہ 3 دن تک ہم تلاش کرتے رہے، ہمیں فاطمہ نہیں ملی۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے کعبے کے اندر سے زیارت کی ہے، میں نے 100 نفل اندر پڑھے، ہر کونے میں پڑھے ہیں، اور ہر جگہ کا بوسہ لیا ہے، شاید یہی جگہ ہو، یہی بابا قیامت کی جگہ ہو، یہی ہو، یہی ہو۔ سارے کعبے کے اندر میں نے سجدے کیے ہیں۔ وہ بڑا مکان ہے لیکن بہت بڑی بلڈنگ نہیں ہے۔ فرماتی ہیں 3 دن کے بعد دروازے پر ہم نے فاطمہ بنت اسد کو دیکھا، گود میں لال ہے، گود میں لال ہے۔ ہائے ہائے۔ حضرت ابو طالب آئے، کہا علی یہ بچہ آپ کا ہے؟ فرمایا نہیں، میں نے تو پیدا ہونے سے پہلے اپنے بھتیجے محمد کو دے دیا ہے۔
اس کو وہی اٹھائے گا، وہی اس کو گٹی پلائے گا، وہی اپنی گود میں لے گا۔ آنکھیں بند ہیں۔ جب سرکار تشریف لائے تو چچی کو مبارک دی، کہا بیٹا تو بڑی شان والا کہ کعبے میں پیدا ہوا، لیکن افسوس آنکھوں سے نبینا ہے۔ چچی را بیٹا اپنا دکھاؤ، حضور نے لیا۔ آئے ہائے، چہرہ علی مرتضیٰ پر نگاہ مصطفیٰ پڑی۔ حضور نے خود سیدہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں، حضور نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی۔ جب زبان دینے کی دیر تھی کہ علی نے آنکھیں کھول لی۔ حضور نے پوچھا آنکھیں کیوں نہیں کھولتا تھا؟ عرض کی آقا دل میں تمنا تھی جب تک مصطفیٰ نہ آئے، چہرہ والضحیٰ نہ آئے، اس وقت تک میں نے آنکھ کھولنی نہیں۔ دنیا میں آؤں تو سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھوں جس سے میں ماں کے پیٹ میں بھی باتیں کرتا تھا۔ بس جب تک آپ نہیں آئے میں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کعبے کے اندر آئے لیکن کعبے کو نہیں دیکھا۔ پتہ چلتا علی کا ایمان تھا جس کو میں نے دیکھنا ہے وہ اس کعبے کا بھی کعبہ ہے، جس کی زیارت میں نے کرنی ہے وہ اس کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ جب تک کعبے کا کعبہ نہیں آیا علی نے آنکھیں کھولی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، پھر اسی گود میں وہ پروان چڑھتا رہا، اسی گود میں پروان چڑھتا رہا۔ جو ماں کے پیٹ میں جانتا تھا، جو ماں کے پیٹ میں اپنے مصطفیٰ سے باتیں کرتا تھا، جب دنیا میں آیا جس نے آنکھ کھولی سب سے پہلے، اس کے بارے میں پوچھتے ہو کوئی ایمان کب لایا تھا؟ ارے پہلے اس کا کفر تو ثابت کر۔ ارے جو اپنی ماں کو کسی بت کے سامنے نہیں جھکنے دیتا وہ خود کب جھکا ہوگا؟ پھر کہتے ہو کہ وہ کب ایمان لایا؟ آئے مولا مرتضیٰ تیری عظمت کو سلام، تیری رفعت کو سلام۔ وہ علی پھر قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ جھنڈا علی کے ہاتھ میں ہوگا، اس کا ایک پر زمین پر ہوگا دوسرا آسمان پر ہوگا۔ کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اتنا بڑا جو پرچم ہوگا وہ علی اٹھائے گا کیسے؟ وہ علی اٹھائے گا کیسے؟ ہمیشہ ٹٹولنے والے یہی ٹٹولتے ہیں کہ یہ کام علی کرے گا کیسے، اسی میں رہتے کب کرے گا۔ اور اتنا ستم، اتنا ظلم کیا ہے مورخوں نے۔ اور جو مولا کائنات کے بارے میں لکھا ہے، آپ کی شکل و صورت میں پیٹ بڑا ہوا تھا، پنڈلیاں کمزور تھیں، چھوٹا سا قد تھا۔ ارے جس کے بیٹے 1400 سال کے بعد بھی خوبصورت کائنات میں ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ جب اس نے کہا نا وہ اٹھائے گا کیسے، تو میرے آقا نے فرمایا علی کا صبر میرے صبر جیسا، علی کا صبر میرے صبر جیسا، علی کا حسن حسن یوسف، علی کی قوت قوت جبریل ہے۔ تم کہتے ہو علی اٹھائے گا کیسے؟ وہ جبریل کی طاقت رکھتا ہے، اور جبریل کی طاقت اور رفتار کا عالم کیا ہے؟ خود سرکار فرماتے ہیں میں نے پوچھا تیری طاقت کیا ہے، تیری قوت کیا ہے، تیری رفتار کیا ہے؟ اس نے کہا میں سدرہ پہ تھا، منجنیق سے ابراہیم کو نکالا گیا، مجھے سدرہ سے حکم ہوا، میں نے آگ میں آنے سے پہلے اپنے پروں پہ اٹھا لیا تھا۔ میں سدرہ پر تھا، وادی منا میں اسماعیل کے گلے پہ چھری آ چکی تھی، میں نے جنت سے دنبا لیا، اسماعیل کو بچا لیا تھا۔ میں سدرہ پر تھا، اسماعیل کی رسی، حضرت یوسف کی رسی کاٹ دی گئی، میں پانی سے جانے سے پہلے اپنے پر نیچے بچھا دیے تھے۔ جس کی قوت اور رفتار کا عالم یہ ہے، پھر مولا علی کی رفتار اور قوت کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا صبر میرا صبر ہے، اس کا حسن حسن یوسف ہے، اور اس کی قوت قوت جبریل ہے۔ اس کی قوت کا عالم، اس کی قوت کا عالم جس کے بارے میں رسالت کا فرمان ہے۔ جب ابر ود پر میرے مولا کی تلوار چلی، اور یہ وہ جنگ تھی جس کو سرکار نے خیمے سے نکل کر دیکھا، جب سرکار نے دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی میرے مصطفیٰ کریم نے، یا اللہ میں نے اپنی ایک جان بدر میں دی،
میں نے اپنا ایک پیارا عہد میں دیا، اب علی سے بڑھ کر نہ میرا کوئی قریبی ہے نہ میرا کوئی پیارا ہے، اب اس کی حفاظت تو فرما۔ حضور خیمے سے نکلے، لیکن واہ مولا علی تیری ضرب پہ قربان جائیں، وہ وار تھا، وار ایک ٹکڑے چار، واہ حیدر قرار، واہ حیدر قرار، ایک ہی وار سے مرحب عمر ابن ابود کے 4 ٹکڑے کیے تو رسالت کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، الضرب علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی تیری ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، تیری ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کی جرأت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور کوئی ایسی جنگ نہیں، کوئی ایسی جنگ نہیں جس میں میرا مولا علی ہو اور فتح نہ ہو، کوئی ایسی جنگ نہیں۔ تبوک میں نہیں گئے، تبوک میں نہیں گئے، اور حضور نے منع کر دیا کہ نہ جاؤ، لیکن تانے دینے والے کب باز آتے ہیں؟ کسی نے کہا علی بزدل ہے، کسی نے کہا اس سے جان چھوٹ گئی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ میرے مولا کے کانوں میں آواز پڑی کہ لوگ مجھے بزدل کہتے ہیں، تانا دیتے ہیں۔ ہاں، مولا علی نے اپنی تلوار نکال لی، زرہ پہن لی، اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ سرکار نے دیکھا علی آگے، یا رسول اللہ میں تانے برداشت نہیں کر سکتا، لوگ بزدلی کے تانے دیتے ہیں۔ فرمایا علی واپس چلا جا۔ یا رسول اللہ لوگوں کے تانے کیسے سنوں؟ فرمایا لوگ جو کہتے ہیں وہ کہتے رہیں، لیکن تجھے پتا ہونا چاہیے یہاں بھی منافق بھی موجود ہیں، یہودی بھی موجود ہیں، میرے گھر میری ازواج میری بیٹیاں ہیں، تیرے سوا کون ہے جس کو اپنے گھر کا محافظ بنا کر آؤں؟ نہیں سمجھے؟ تیرے بغیر کون ہے جسے گھر کا محافظ بنا کر آؤں؟ علی گھر والے ہیں، علی بولو گھر والے ہیں، واہ، گھر والے اور ہیں، در والے اور ہیں، مقام اپنا اپنا ہے۔ بسم اللہ سید، بسم اللہ۔ گھر کی بات کریں، پاکستان میں ایک مرتبہ یہ مسئلہ چلا علماء کا، اور بڑے بڑے چوٹی کے علماء کا، پاکستان کے نام علماء کا، کہ جبریل افضل ہے یا ابو بکر صدیق افضل ہے۔ یہ ایک آدمی صاحب کا اور مولانا صدارم صاحب کا بہت بڑا مسئلہ چلا تھا، اس میں بہت روڑے پہ اشتہار چھپے دوسرے مقابلے میں۔ علماء کا ایک وقت ہمارے علی پرشیم میرے شیخ کامل حضور قبلہ جوہر ملت کے پاس آئے، علماء کا وفد تھا پورا۔ قربان جاؤں میں اپنے پیر صاحب کے انداز پر اور سادگی پر اور علم و فراست پر۔ آپ فرمان کے مولوی صاحبان میرا تم پر ایک سوال ہے، تسی منو یہ گل دسو بھی ٹگا چنگا ہے کہ سڈا چنگا ہے؟ ٹگا چنگا کہ سڈا چنگا؟ وہ آخر جناب سڈا اپنی نسل بھی چنگا تو ٹگا اپنی نسل بھی چنگا۔ تمہارے لئے بڑے پاگل ہو، نسل کا نسل کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ جبریل فرشتیاں بھی چنگا، ابو بکر بندیاں بھی چنگا، نسل کا نسل سے مقابلہ کریں۔ ارے در والے اور ہیں، گھر والے اور ہیں۔ پانچ نعرہ پانچ تن پاک بے بہا نعرہ حیدری۔ صحابہ میں سب سے افضل بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، لیکن وہ بھی در والے ہیں، گھر والے نہیں ہیں۔ گھر والے مولا مرتضیٰ ہے جن کو اندر جانے کی اجازت ہے، گھر رہنے کی اجازت ہے۔ جتنی بھی حدیث مولا کائنات کی آپ کو ملے گی یا خاتون قیامت کی ملے گی، ان کے راوی ابو بکر صدیق ہے یا ان کی بیٹی ام المومنین ہے، حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ کیا کہ خاتون جنت چلتی کیسے تھی، بولتی کیسے تھی، بیٹھتی کیسے تھی، اٹھتی کیسے تھی؟ وہ فرماتی ہیں خدا کی قسم ہر ادا سیدہ کی اپنے بابا پر تھی، بولنے کا انداز بابا کا، اٹھنے کا انداز بابا کا، چلنے کا انداز بابا کا، ہائے ہائے چلنے کا انداز بابا کا۔ اور فرماتی ہیں جب آتی تھی تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ تکرار ہوا ماں بیٹی کا، انہوں نے کہا کہ میں صدیق اکبر کی بیٹی، تو رسول اعظم کی بیٹی، لیکن قیامت کے دن میں حضور کے نکاح میں ہوں، میں حضور کے ساتھ ہوں گی، آپ علی کے نکاح ہیں آپ علی کے ساتھ ہوں گی۔ یہ فضیلت بیان کرتے ہوئے سیدہ خاموش ہو گئی۔
تو سرکار نے فرمایا تھا کہ ہم پانچوں در یک مکان است، ایک ہی مکان میں ہوں گی۔ جب سیدہ خاموش ہوئی تو ام المومنین اٹھیں اور بوسہ لے کر کہا کاش میں تیرے سر کا بال ہوتی، بی بی کاش میں تیرے سر کا ایک بال ہوتی، تیری عظمت وہ ہے، تیری عظمت وہ ہے۔ میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں سیدہ پاک کی، خاتون جنت کی شان کیا ہے، کیا شان ہے؟ بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، یہ تین ہی مرتبے ہیں عورت کے، یا وہ بیٹی ہے، یا وہ بیوی ہے، یا ماں ہے۔ کسی کے گھر پیدا ہو تو بیٹی ہے، نکاح ہو جائے تو بیوی بنتی ہے، اولاد ہو جائے تو ماں بنتی ہے، اور یہی ٹائٹل میرے مصطفیٰ نے عورت کو دیے ہیں۔ اگر بیٹی ہے تو حضور نے فرمایا یہ خدا کی رحمت ہے، خدا کی رحمت ہے۔ بیوی ہے تو فرمایا ان نکاح نصف الایمان، یہ ایمان ہے۔ بیوی کیا ہے بولو؟ تو بول سنو، مان لو، بیوی ایمان ہے، مان جو بیوی ایمان ہے، یہ تیری نگاہ کی حفاظت کرتی ہے، تیرے کردار کی حفاظت کرتی ہے، تجھے عظمت عطا کرتی ہے، تیرا ایمان بچاتی ہے، نگاہ پاک کرتی ہے، دل پاک کرتی ہے، برائی سے بچاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا نکاح نصف الایمان، بیوی ایمان ہے۔ بیٹی فرمایا رحمت، بیوی ایمان ہے۔ اگر اولاد ہو جائے تو پھر وہ ماں ہے، فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ قدموں کے نیچے کیا ہے؟ قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے۔ قربان جائیں سیدہ تیری عظمت پر۔ فرمایا بیٹی خدا کی رحمت ہے۔ سید صاحب یہ اس کے لیے رحمت ہے خاتون جنت جس کی اپنی شان یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو خود عالمین کی رحمت ہے۔ میری سیدہ کائنات کی مختار سیدہ حسنین کی امی، نعرہ حیدری، سیدہ اس کے لیے بھی رحمت ہے جو خود کائنات کی رحمت بن کر آیا ہے، جو خود عالمین کی رحمت ہے۔ سیدہ پاک اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ پھر فرمایا بیوی ایمان ہے۔ بیوی یہ کس کی بیوی ہے؟ جو خود کل ایمان ہے، جو خود کل ایمان ہے، جس کو حضور نے فرمایا کل ایمان، علی مکمل ایمان ہے، کل ایمان ہے۔ جس کا ایمان علی پر ہے وہی مومن ہے۔ نعرہ حیدری، فرمایا بیوی ایمان ہے۔ کس کی بیوی ہے؟ جو خود کل ایمان ہے۔ یہ سیدہ اس کے لیے بھی ایمان ہے۔ پھر فرمایا یہ ماں جنت، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ کس کی ماں ہے؟ کس کی ماں ہے؟ جس کے بارے میں رسالت کا فرمان ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جو خود جنت کے سردار ہیں۔ یہ بی بی پاک ان کے لیے بھی جنت ہے، ان کے لیے بھی جنت ہے۔ جنت ہے۔ اے عشاق رسول، اے محبان اہل بیت، اس گھرانے کا ذکر نہ کریں تو کس کا کریں؟ اور کون ہے جو لجپال ہے؟ ہر کسی کو اپنے نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ حشر کے میدان میں ہر کوئی نفس و نفسی کے عالم میں ہوگا، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ گھرانہ ایسا ہے جو قیامت کے دن بھی تیری میری بخشش کی بات کر رہا ہوگا۔ لواء الحمد کا جھنڈا مولا کے ہاتھ میں، کس کے ہاتھ میں؟ مولا کے ہاتھ میں۔ جس جھنڈے کے سائے کے نیچے تمام انبیاء ہوں گے، ان کی امتیں ہوں گی۔ قیامت کے دن سایہ بھی میرے مولا مرتضیٰ کا ہوگا، اور پھر قیامت کا دن ہوگا، عشر برپا ہوگا۔ خدا اپنی جلالت و قہاریت میں جلال پر ہوگا۔ کس میں جرت ہوگی جو اس کی بارگاہ میں کوئی سوال کرے؟ کہتے ہیں کہ اس دن کسی کو جرت نہیں ہوگی دم مارنے کے لیے۔ منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی میں جرت نہیں کہ وہ کہ شفاعت کی بات کرے الا باذنہ، لیکن کچھ ہوں گے جن کو اللہ اذن دے گا، اس کے معذور ہوں گے، اس کے سامنے کسی کو جانے کی جرت نہیں ہوگی۔ انبیاء پریشان کھڑے ہوں گے،
ان کی امتیں پریشان کھڑی ہوں گی. پھر ادھر سے ایک صدا آئے گی, اے نبیوں گردنیں جھکا لو, اے ولیوں آنکھیں بند کر لو. یا اللہ کیوں جھکا لے؟ آواز آئے گی اس لیے کہ میرے محبوب کی بیٹی خاتون جنت کی سواری آ رہی ہے. ہائے ہائے, جب سیدہ کی سواری حشر کے میدان میں آئے گی, عالم کیا ہوگا؟ گود میں سر حسین ہوگا, سینے میں مسعود اصغر کا لاشا ہوگا, ہاتھ میں غازی عباس کا کٹا ہوا بازو ہوگا, پھر دربار خداوندی ہوگا, اور پھر سیدہ بارگاہ خداوندی میں جس کو سعدی کہتا ہے الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ. سعدی کہتا ہے میرے مولا جو اولاد فاطمہ کا حق ہے میں اس حق کا صدقہ مانگتا ہوں. سعدی کہتا ہے کوئی حق ہے, آج اس حق کا بدلہ صدقہ مانگنے کے لیے سیدہ بھی دربار خداوندی میں آئیں گی اور عرض کریں گی مولا میرے حسین کا جرم کیا ہے, میرے 6 ماہ کے مجاہد علی اصغر کا قصور کیا ہے, میرے غازی بچڑے عباس کے کٹے ہوئے بازو ہے اس کا جرم کیا ہے, میرے اکبر جو میرے بابا کی شبیہ تھا اس کا جرم کیا ہے. آج تیری بارگاہ میں اپنے حسین کے خون کا بدلہ مانگتی ہوں. پروردگار فرمائے گا میرے رسول کی بیٹی مانگ کیا مانگتی ہے؟ عرض کرے گی مولا میں حسین کے خون کا بدلہ, اصغر کی معصومیت کا بدلہ, اکبر کی جوانی کا بدلہ, اونو محمد کی قربانی کا بدلہ, عباس کے کٹے ہوئے بازو کا بدلہ, آج میں اپنی بیٹی زینب کی چادر کا بدلہ, اور بیمار کا شام کے بازاروں میں کڑیاں پہن کے چلنے کا بدلہ تیری بارگاہ سے یہ مانگتی ہوں کہ آج کے دن میرے بابا کی ساری امت کی بخشش کی جائے. آج کے دن میرے بابا کی ساری امت کی بخشش کی جائے تو جو حشر کے دن بھی تیرے کام آئیں گے اور دنیا میں بھی تیرے کام آئیں گے. خدا کی عزت کی قسم جس نے ذکر علی کیا اللہ نے اس کو بلند کر دیا, اللہ نے اس کو بلند کر دیا. سید صاحب آپ کو مبارک ہو, آنے والے نوجوان آپ کو بھی مبارک ہو. آپ نے ذکر علی محبت سے سنتے ہیں, مولا کائنات کا نعرہ لگاتے ہیں, اور جہاں بھی ذکر علی ہوتا ہے ہائے ہائے. علی نال کسی نے کہا نا پنجابی میں جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں, ہزار سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں. جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں, ہزار سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں. بدن پہ حج کا احرام اور دل میں بغض علی, یہ کعبے کے پھیرے تو ہیں مگر طواف نہیں. کیا بات ہے, یہ کعبے کے جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں. خلافت کی 2 قسمیں ہیں, ایک خلافت ظاہری ہے, ایک خلافت باطنی ہے. نبوت کا دروازہ بند کرنے کے بعد رسول نے خلافت باطنی کو جاری کیا ہے, جس کے آخری امام میرے امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے, جو اہل بیت رسول سے ہوں گے. بابا مہدی کا ذکر ہے نا, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. حضور نے فرمایا میری اہل بیت سے ہوں گے, وہی امام آئے گا, اسی پر منتظر آخر میں سب سے آخری امام جس کے آنے سے کائنات میں بہار آئے گی. خلافت ظاہری کی بات کرتے ہو, وہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں, ہمارا ایمان ہے, ایمان کیا وہ حقیقت ہے. پھر حضرت عمر آئے, 2 سال 6 مہینے وہ فوت ہو گئے, شہید ہو گئے, تو پھر حضرت عمر کی خلافت آ گئی. آپ کا وصال ہوا تو حضرت عثمان غنی کی خلافت آ گئی. آپ کا وصال ہوا تو پھر مولا علی کی خلافت آئی ظاہری. آپ کے بعد امام حسن مجتبیٰ ہے 6 ماہ خلافت, وہ بھی ان کی خلافت ہے. اس کے بعد ملوکیت ہے, خلافت نہیں ہے. بے شک اگر ظاہری خلافت لیں تو آخری خلیفہ مولا کائنات ہیں. جس طرح نبی کی نبوت قیامت تک, اسی طرح علی کی خلافت قیامت تک.
دیکھو نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال ہوا، خلافت ختم ہو گئی، خلیفہ کون بن گئے؟ فاروق اعظم۔ آپ کا وصال ہوا، خلافت ختم ہو گئی، خلیفہ کون بن گئے؟ عثمان غنی۔ آپ کا وصال ہوا، خلافت ختم ہو گئی، اس کے بعد خلیفہ کون بنے؟ مولا کائنات۔ ان کے بعد کوئی خلیفہ نہیں، ان کے بعد کوئی خلیفہ نہیں۔ ظاہری طور پہ بھی جس طرح نبی کی نبوت قیامت تک ہے، اسی طرح علی کی خلافت بھی قیامت تک ہے۔ چمن چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ تکبیر۔ اور اگر معاویہ کی مخالفت کرے ہمارے پلے کچھ نہیں رہتا۔ ایک بات یاد رکھیں، اس لیے کہ اس کے ساتھ صلح کی ہے امام حسن نے اور امام حسین نے۔ اگر اس پہ کردار، اس کا کردار اپنی جگہ رہنے دو، وہ سب دنیا جانتی ہے، لیکن اگر اس پہ ہم اعتراض کریں، لعنت کریں، حالانکہ وہ مولا کائنات پہ لعنت کرتا رہا، کرواتا رہا، جمعے پہ کرواتا، مولویوں سے منبر پہ کرواتا رہا۔ عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کا آدمی ہے، مروان کا پوتا ہے، عبدالعزیز کا بیٹا ہے، تمام نے اس کو پہلی صدی کا مجدد لکھا ہے۔ اس کے مجدد ہونے کے سبب کیا کتابیں لکھی ہیں اس نے؟ نہیں، اس نے وہ لعنتیں جو معاویہ نے شروع کی تھی خطبے میں، وہ جمعے کے خطبے میں نکالیاں عمر بن عبدالعزیز نے، اور وہ باغ فتح جو مروان کو ملا تھا، جو رسول اللہ کی آل کا حصہ تھا، وہ عمر بن عبدالعزیز نے واپس کیا۔ یہ اس کا اتحاد تھا جس کے لیے سب اس کو مجدد کہتے ہیں، تمام مجدد پہلی صدی کا مجدد مانتے ہیں۔ کتابیں لکھنے سے مجدد نہیں بنا، اس کام سے وہ مجدد بنا ہے۔ لیکن اگر آپ معاویہ پہ لعنت کریں گے تو پھر میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ الفاظ کبھی بھی نہیں بولنا۔ ہمارے امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی، امام حسین نے صلح کی ہے۔ حسین ڈرپوک شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین دلیر باپ کا بیٹا ہے، کسی بزدل باپ کا بیٹا نہیں ہے۔ اگر 1400 سال کے بعد ہم بزدل نہیں ہیں، حسین کیسے بزدل؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسن کسی بزدل کا نام نہیں ہے، شیر خدا کے بیٹے کا نام ہے، لیکن ان سے صلح کی ہے۔ اس لیے اگر ہم ان پہ اعتراض کریں گے تو پھر ان کی صلح پہ اعتراض آئے گا، پھر ان کی کمزوری پر اعتراض آئے گا، ان کی بزدلی پر اعتراض آئے گا کہ وہ بزدل تھے، کمزور تھے۔ حسین کا حسین، میرا آقا حسین، میرا آقا حسین ایسی ہستی پاک ہے کہ میدان کربلا میں ہوا کارساز کون، گزرا ہے برچیوں میں عبادت گداز کون۔ ارے مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے یہ صدا، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون۔ اس جملے کی بجائے علی علی کرنا یہ عبادت بھی ہے، اس بات کا توڑ بھی ہے۔ اگر وہ یہ دن نہ مناتے تو آج گلی کوچہ میں ایسی علی علی بھی نہ ہوتی۔ اگر مخالف نہ ہوتا تو حمایت کا مزہ کیسے آتا؟ بڑے نادان ہو۔ جب کوئی گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری۔ یاد رکھیں، اگر یزید نہ ہوتا تو میرے آقا حسین کا یہ کردار بھی نہ ہوتا۔ یزید تھا تبھی تو حسین کا یہ کردار ہے۔ آج کوئی یزید کا بیٹا بننے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ یزید کا اپنا بیٹا معاویہ، اس نے بھی حق وفا کیا ہے، جسے آپ اپنی زبان میں معاویہ صغیر کہتے ہیں، چھوٹا معاویہ۔ ایک بڑا معاویہ جو اس کا باپ ہے، ایک چھوٹا معاویہ جو تخت پر نہیں بیٹھا کہ مجھے رسول اللہ کی آل کے خون کی بو آ رہی ہے، وہ تڑپ گیا۔ یہ بھی خدا کا عجیب نظام ہے۔ وہی کوفہ ہے، کبھی مولا مرتضیٰ کو بلاتے ہیں، وہی کوفہ ہے، کبھی حسین کو بلاتے ہیں، پھر انہی کو شہید کرتے ہیں۔ پھر اسی کوفے سے مختار سکوی اٹھتا ہے جو قاتلان حسین کا انجام لیتا ہے۔ یہ اپنے اپنے رنگ ہیں، اپنے اپنے حساب ہے، بس آپ یہی پہ رہیں کہ علی علی، گواہ مدینے کی گلی گلی، جدھر بھی دیکھو علی علی، اور جسے علی کی ولایت کا اعتراف
اعتراف نہیں، جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، ہزار سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں، کیونکہ علی منبع ولایت، علی منبع ولایت، علی مصدر ولایت، علی مرکز ولایت، وہاں سے ولایت پھوٹتی ہے، اور رسالت کے بعد مرتبہ ولایت ہے جس کے پہلے خلیفے بلا فصل مولا کائنات کی ذات ہے۔ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، ہزار سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں، بدن پہ حج کا احرام اور دل میں بغض علی، یہ کعبے کے پھیرے تو ہیں مگر طواف نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ علی نال، وہ پنجابی کا شعر کہتا ہے، علی نال بغض رکھے ہیں میں تو کمینے ہاں، اوتھے تیرا حج ہوندا جتھے علی جمے ہاں۔ جہاں علی کی ولادت ہوئی، جہاں علی کی ولادت ہوئی، اس کے بارے میں سب کہتے ہیں اس کو دیکھنا عبادت ہے۔ ادھر مصطفیٰ نے فرمایا النظر علی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے بابا سے کہتی ہیں، ابا جان آپ ہر وقت علی کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں۔ یار یہ گل کر دیئے تو یہ مخالفت ہوئے تو بندہ نہیں نہ کردہ۔ اب میرا سی دو پراواں تو میں افضال سے چنگا نہ سمجھا تو میں تعریف نہیں کرنا ہوں، یہ گل صحیح ہو تو مننی چاہیے دی ہے نا۔ یہ ام المومنین کہتی ہیں بابا آپ جب علی آتے ہیں تو آپ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے ہیں، کیوں؟ فرمایا بیٹی عبادت کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ عبادت کرتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ذکر علی عبادت، دیدار علی عبادت۔ اگر چہرہ علی دیکھنا عبادت ہے تو آج ان کی اولاد کی زیارت بھی عبادت ہے۔ جب کسی میں علت پائی جائے تو حکم بھی لوٹتا ہے۔ جب بھی کوئی ایمان والا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض ہے۔ جب بھی کوئی مومن ہوگا اس پر روزہ فرض ہوگا۔ جب بھی کوئی اہل بیت کے گھر میں آئے گا وہ پاک آئے گا، اس کی زیارت کرنا ثواب ہوگا۔ جگل بہار کہتے ہیں نادے علی علی، مشیق کا میری حلقات ہے مشیق شاہ علی علی، نعرہ حیدری۔ اس سے بڑھ کر سید کی اور عزت کیا ہو سکتی ہے کہ تہجد میں غوث، وقت کا غوث قطب ابدال تہجد پڑھ رہا ہے، اسی وقت ایک سید کے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا ہے اور وہ غوث پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضور نے فرمایا مجھے دم کٹا صلاۃ البترا، دم کٹا درود پسند نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ دم کٹا کیا ہے، صلاۃ البترا کیا ہے؟ فرمایا جو مجھ پر پڑھے اور میری آل پر نہ پڑھے۔ درود وہی ہے جو محمد و آل محمد پر ہے، وہی درود ہے۔ اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے آپ کی؟ یہی عرض کروں گا کہ ذکر علی کریں، اور اب وقت ہے سید صاحب شہر شہر نگر نگر کریں، ہر جگہ کریں۔ اور رب کعبہ کی عظمت کی قسم، مجھے علی کی بلندیوں کی قسم، جس نے بھی ذکر علی کیا ہے میرے مولا نے اسی کو بلند کر دیا۔ علی کا معنی ہی بلند ہے، واہ واہ، نام بھی علی، اور بلند کرنے والا کوئی عام نہیں۔ کعبے کے اندر مصطفیٰ نے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر کہا، جب من کن تو مولا تو کہا نا وہاں پہ، یہاں کاندھے پہ اٹھا کے کہا علی یہ بت اونچے ہیں، میرا ہاتھ نہیں پہنچتا، انہیں تو پاک کر، یہ تیری پیدائش گاہ ہے، اسے تو نے پاک کرنا، ہاتھ نہیں پہنچتا۔ عرض کی آقا سمجھ نہیں آتی، کہیں انگل کا اشارہ کرو تو چاند توڑو 14ویں رات کا، کبھی انگل کا اشارہ کرو ڈوبا سورج واپس پلٹاؤ میری نماز کے لیے، کہیں فرماتے ہو ہاتھ نہیں پہنچتا۔ فرمایا علی راز کی بات ہے، راز کی بات ہے، آ میرے کاندھوں پہ سوار ہو۔ علی کو مرتضیٰ کو مصطفیٰ نے اٹھا لیا تو حضور نے پوچھا علی بتا کہاں پہنچا ہے؟ عرض کی آقا اگر حکم ہو
عرش اعظم کا پایا پکڑ کے زمین پر لے آیا، جس کو علی نے اتنا بلند کر دیا، نبی نے اتنا بلند کر دیا کہ وہ خدا کے عرش پر پہنچ رہا ہے، اور علی ایک ہی بار نبی کے کاندھوں پر سوار ہوئے ہیں تو خدا کے عرش پر پہنچتے ہیں۔ واہ آقا حسین تیری بلندی پہ قربان جاؤں، تو 7 برس نانے کے کاندھوں پہ بیٹھ کر مدینے کی گلیوں کی سیر کرتا رہا۔ ہائے ہائے، جو علی ایک مرتبہ بیٹھا وہ خدا کے عرش پر پہنچتا ہے، میرا آقا حسین تو 7 برس نانے کے کاندھوں پہ بیٹھ کر مدینے کی گلیوں کی سیر کرتا رہا۔ سادات اکرام، آپ کو مبارک سید صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، اللہ آپ کا فیضان دگنا چگنا کرے، اس میں بہاریں آئیں۔ یہ بھولے بھٹکے نوجوان جو آپ کھینچ کر لائے ہیں، اس طرف لائے ہیں، اپنی موج بھی کرے، ڈول ڈمکا بھی کرے جو کرتے ہیں، قوالی بھی سنیں، لیکن ہمیں بھی کبھی کبھی سن لیا کریں۔ اس لیے جب ہمیں سنیں گے، دیکھو نا، میں اپنے عزیز کو داد دیتا ہوں، اس کے اپنے جذبات تھے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم لعن طعن کرنے والے نہیں ہیں، ہم پیار کرنے والے ہیں، ہم محبت کرنے والے ہیں۔ ارے ہم تو وہ ہیں، ہمارا بابا تو وہ ہے جو قاتل کو شربت پلاتا ہے، اور کس کو کہتا ہے کہ پلا؟ اپنے بیٹے حسن کو کہتا ہے، بیٹا حسن اس کو شربت پلا، قربان جائیں حسن مجتبیٰ تیرے حوصلے پر، تیرے حوصلے پہ قربان جائیں۔ بابا تڑپ رہا ہے اور بیٹا شربت لے کر قاتل کے پاس آ رہا ہے، کہتا ہے پی لے بدنصیب پی لے، ہم اس کے ماننے والے ہیں جو قاتل کو بھی معاف کرتا ہے، شربت پلاتا ہے۔ ارے جب میرے مولا کو خنجر لگا، دودھ کے لیے حکماں نے کہا تو پورا کوفہ دودھ لے کر آیا تھا، شربت لے کر آیا تھا، لیکن کربلا کے میدان میں جب علی اصغر تڑپا تھا تو کوئی پانی لانے والا نہیں تھا۔ اس کے لیے وہ ہو گیا جس کو کائنات وفا کا تاجور کہتی ہے، جو وفا کی دنیا کا بادشاہ ہے، جسے عباس علمدار کہتے ہیں۔ اس نے بیٹی سکینہ سے کہا تھا کہ بیٹی رک جا، میں ابھی پانی لاتا ہوں، میں تیرے لال کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن سکینہ جب دیکھتی ہے کہ چچا گھوڑے سے زمین پر گرتے ہیں تو زینب زہرا آواز دے کر کہتی ہے، ویر عباس آ جا، یہ فرات کا پانی ہمارے لیے نہیں ہے، یہ فرات کا پانی ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس لیے میرے ویر، میں آپ کو یہ درس دوں گا، آپ لعن طعن نہ ان پر کریں، خدا کرنے والا کافی ہے، خدا کی اور مخلوق کرنے والی کافی ہے، اس کے فرشتے جسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ، کیونکہ ہمارا مسئلہ پھر ایسا بن جاتا ہے کہ ہم امام حسن کے قدموں کی دھول بھی سر کا تاج ہے، ہم امام حسین کے گداگروں کے بھی گداگر ہیں، اس لیے یہ مسئلہ نازک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور سادات کے آگے میری ایک عرض ہے اور دعا ہے، خدا کرے میرے چمن میں وہ انقلاب آئے، خدا کرے میرے چمن میں وہ انقلاب آئے کہ پھول پھول سے خوشبوئے بو تراب آئے۔ یا نبی تیرا گھرانہ دنیا میں ایسا ہے جس نے، یا نبی تیرا گھرانہ جہاں میں ایسا ہے جس نے دنیا میں سخاوت کی بنا رکھی ہے۔ تیرے شبیر نے دنیا کو بہارے دے کر، تیرے شبیر نے دنیا کو بہارے دے کر اپنے بچوں کے لیے کرب و بلا رکھی ہے۔ ہاں، تیرے شبیر نے دنیا کو بہارے دے کر اپنے بچوں کے لیے کرب و بلا رکھی ہے۔ ہم